لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے میری قوم، اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹ کر صرف اسی سے لو لگاؤ تو وہ تمہاری طرف اپنی نعمتوں کی خوب موسلادھار برستی ہوئی گھٹا بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا۔ اس لیے تم مجرموں کی طرح خدا سے منہ نہ پھیرو۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے۔ دنیا میں بھی ترقی اور زوال کا دارومدار صرف مادی بنیادوں پر نہیں ہوتا، قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ جب کوئی فرد یا قوم لاکھ بری کیوں نہ ہو، اگر اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور خدا کی نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بھی پلٹ جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر اسے سزا کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی عطا کی جاتی ہے۔ تحفۃ العقول میں لکھا ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں پر صدقہ دل سے معافی مانگتا ہے، لا ذنب لہ، اس پر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہ تھا۔ امام غزالی نے خوب لکھا کہ گناہ کا داغ اگر دامن پر پڑ جائے تو اس کے صرف دو ہی علاج ہیں، یا احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ یا وہ داغ جہنم کی آگ سے مٹتا ہے، یا پھر آنسو کے اس قطرے سے مٹتا ہے جو خدا کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندگی ہو کر بہایا جائے۔ اور مفاتیح الجنان میں یہ بات بھی لکھی ہوئی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمندگی کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تفسیر ماجدی میں شاید کے ذیل میں لکھا ہے کہ استغفار کرو، ماضی کے گناہوں کوتاہیوں پر اور مستقبل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ اپنی رحمت و توجہ کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ خدا کا فرمانا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت منقول ہے کہ معاویہ کا دربان حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میں اولاد ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ صاحب اولاد ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اسے کثرت سے استغفار پڑھنے یعنی گناہوں سے خدا کی جناب میں معافی مانگنے کا مشورہ دیا۔ پھر تو وہ کبھی کبھی ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتا تھا، لہٰذا اس استغفار کی برکت سے خدا نے اس کو 20 بیٹے دیے۔ جب معاویہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے خط کے ذریعے سے حضرت امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جواب میں یہی آیت تحریر فرمائی اور یہ بھی لکھا کہ یزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، یعنی اولاد نگینہ انسان کی طاقت میں اور طاقت کا اضافہ کرتی ہے۔ عصمت انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ مبارکہ نام کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ ہدایت سے نوازا ہے، تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ عصمت انبیاء علیہ السلام سے مراد ان کی گفتار اور کردار میں خطا، گناہ اور لغزش کا نہ پایا جانا اور ان کا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا، یعنی وہ اپنے عمل صالح کے سبب ایک قدرت مند نفسانی ملکے کے مالک ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ اور خطا کی بدی اور پلیدی کا ان پر نمایاں کر کے انہیں ہر گناہ اور خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔
عصمت انبیاء علیہ السلام کے چند مراتب ہے، جیسے وحی کو موصول کرنے اور اسے پہنچانے میں، عصمت انبیاء علیہ السلام کی گفتار و کردار میں عصمت، انبیاء علیہ السلام کی عصمت میں بہت سی عقلی و نقلی دلیلیں موجود ہیں۔ ان میں سے اہم ترین عقلی دلیل یہ ہے کہ عصمت کے بغیر لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے گا اور ان کی رسالت کا ہدف یعنی بندوں کی علمی اور عملی ہدایت کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ یہ آیت کریمہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر ایسے قرآنی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تمام امور میں اقتداء کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام اور اپنے تمام امور میں گناہ اور خطا سے محفوظ تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے توحید صدوق میں صفحہ 407 پر، حدیث کا نمبر ہے 5۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر دلیل قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ لوگوں پر ایسے لوگوں کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیتا جو انہیں گمراہ کریں اور دھوکہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔